یہ کھانے کمانے والی امت نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلانے والی امت ہے۔ کون سی امت ہے؟ ہمارا کام تو کھلانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لے گئے نا، تو مدینے والوں کو ہدایت دی کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور دیکھو کھانا کھلاؤ۔ کیا فرمایا؟ کھانا بیچو، یوں کا سب لوگ کھانا بیچتے، وہ مسلمانوں کو کیا سکھایا تھا کہ کھانا کھلاؤ، ہاں، اور اپنے تعلقات کو صحیح کرو، کیونکہ دشمنیاں ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، تعلقات بگڑ گئے، کوئی پوچھتا نہیں کسی کو کہ ایسا نہ کرو، اپنے تعلقات صحیح کرو، ہاں، کھانا کھلاؤ، تعلقات صحیح کرو، ہاں، اور پچھلی راتوں میں اٹھ کر اللہ نمازیں پڑھو، پچھلی راتوں میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو فرمایا کہ پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم کو تو کھلانے والا بنایا تھا کہ ہم کسی کا کھائیں گے کہ نہیں، لوگ ہمارا کھائیں گے۔ یہ کیوں کہ ہمیں اللہ نے یہ راستہ بتایا کہ تم کھلاؤ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، تم لاک نہ کرو، اللہ لاک کر دے گا۔ حدیث میں ہے لاک کر کے بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی لاک کر دیں گے، اور خرچ کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں اور دیں گے۔ انفق ينفق علیک، روزانہ 2 فرشتے دعا مانگتے ہیں سورج جب نکلتا ہے تو۔ ایک فرشتے کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو تیرے نام کام پر لگائے تو اس پر اور لگا، تو اس کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو روک کر کے بیٹھا ہے اے اللہ اس پر بربادی ڈال دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روز 2 فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، وظیفہ ہے ان کا یہ، سورج نکلے اس وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نام اور کام پر لگانے والے ہیں ان کو اور دے۔ تو ہم تو خدا کے دین پر اپنی جان مال لگانے والے، کلمہ نماز کو زندہ کرنے والے، اس لیے اللہ ہمیں دیتا رہے گا اور ہم اللہ کے بندوں کو کھلاتے رہیں گے۔ ہمارا کام ہے، ہر نبی کھلانے والا، ہر نبی کھلانے والا۔ ہاں، انصار نے دین قبول کیا اور لوگ مدینے پہنچے تو انہوں نے اپنا کھانا ان کو نہیں بیچا یا ان کے ذریعے سے اپنا کاروبار نہیں بڑھایا، بلکہ حضور مغرب سے پہلے مغرب وقت پوچھتے تھے بھائی یہ مجمع مسجد میں ہے کون کھلائے گا؟ تو کوئی کہے میرے ساتھ 10 کر دیجئے۔ باہر سے لوگ دین سیکھنے آتے تھے نا، تو ان کو کون کھلائے گا بھائی کہ میرے ساتھ 10 کر دیجئے، میرے ساتھ 5 کر دیجئے۔ سعد بن عبادہ کا میرے ساتھ 80 کر دیجئے۔ ہاں، وہ 80 آدمی کو کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں، یہ 5 کو لے جا رہے ہیں، یہ 10 کو لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ ہم تو کھلانے والے، ہم احسان کرنے والے، ہم دعوت دینے والے، یہ ہمارا مزاج۔ اس لیے اللہ پاک نے عزت دی تھی، کیا دیا تھا؟ ہاں، کیونکہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے اللہ ان کا مخلوق کا معاملہ صحیح کریں گے۔ ہاں، تو ہمارا تو کام ہے میرے دوستوں کہ کلمے کی محنت، نماز کی محنت، اس پر جان مال لگانا۔ جب ہم اس پر جان مال لگائیں گے، یوں کہیں جب مسلمان اپنے اسباب کو دین پر لگاوے گا تو دین کی برکتیں اللہ ان کے اسباب میں دے گا، اور جب یہ اپنے اسباب کو فضولیات پر لگاوے گا تو ان کے اسباب کی برکتیں خدا چھین لے گا، ان کے اسباب ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ ہاں، برکت چھینی جاتی ہے، اسباب نہیں چھینتا اللہ۔ اللہ زمین نہیں کھینچ لیتا کسی کے ہاتھ میں سے، لیکن زمین کی برکتیں کھینچ لے گا۔ اب زمین بوجھ بنی ہوئی ہے، تجارت نہیں چھینتا اللہ، بلکہ کیا چھین لیتے ہیں؟ برکت چھین لی۔ اب تجارت بوجھ بنی ہوئی ہے، تجارت قرض بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ہر شکل کو دیکھ لو۔ ایمان والے کو حق تعالی شانہ دنیا کی برکتیں دیتے ہیں، موت کے بعد بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے 2 انعام ہیں۔ کیا ہیں اس کے 2 انعام؟ کہ دنیا میں ان کو برکتیں دیں گے، موت کے بعد بدلہ دیں گے۔ ان کے 2 انعام۔ اور جب یہ اپنے جان مال کو غلط رخ پر لگاویں کہ بھائی نہیں کہ دنیا کی برکتیں تو ہے ہی نہیں، الجھنیں کھڑی ہو جائے گی۔ کیا کھڑی ہو جائے گی؟ ان کے اسباب میں الجھنیں کھڑی ہوگی۔ کوئی علاج نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ اپنے دین پر آویں، وہ علاج ہے اس کا۔
سمجھ میں آئی دوستوں؟ یہ اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے قاعدے ضابطے بنانا ہے کہ ہم کلمے والے ہیں، ہم نماز والے ہیں، ہم کلمہ نماز والی ایسی محنت کریں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت زندہ ہو جائے.